मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है। बोलो मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है। मैं आज आपको नबी पाक की एक मोहब्बत बता दूं, सब सुनेंगे? बोलो इंशाअल्लाह सुनेंगे, दिल खुश हो जाएगा। लेकिन ये 3 काम करेंगे, बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अरे मेरे प्यारो, आपको मालूम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया हजरत हलीमा का। बोलो हजरत, तो हजरत हलीमा भी आपकी माँ हुई, जैसे बीबी आमीना आपकी माँ है, हजरत हलीमा भी आपकी माँ है। बस इतना कहोगे कि बीबी आमीना सगी माँ है और हजरत हलीमा रिजाई यानी दूध पिलाने वाली माँ है, लेकिन दोनों का दर्जा तो किसका है? माँ का है। अब हजरत हलीमा की एक बेटी जिसका नाम शीमा, बोलो क्या नाम? शीमा। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में जब दूध पीने के लिए हलीमा के यहाँ गए तो वहां शीमा बड़ी थी उम्र में। हमारे नबी उम्र में मर्तबे में नहीं, उम्र में छोटे थे और शीमा बड़ी थी, तो शीमा ख्याल रखती थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। खैर वो जमाना, दूध पीने का जमाना खत्म हो गया, फिर तो सब बड़े हो गए, जवान हो गए। अब जहां शीमा रहती थी वो कबीले का नाम कबीला बनु साद, जो मक्के से दूर कबीला बनु जहां, और वहां ऐसे अनाज का अकाल पड़ा, खाने के लोगों की परेशानी, पीने की परेशानी। वहां की सारे कबीला बनु साद की औरतें जमा हुई और जमा होकर कहा कि हम सब औरतों को मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा और कुछ न कुछ अपने कबीले के वास्ते हमको अनाज पानी का इंतजाम करना पड़ेगा। तो चलो, जब औरतों की जमात तैयार हुई तो इसमें बड़ा किसको बनाया जाए? तो किसको बनाया? शीमा को। अब शीमा पूरे सारी औरतों के साथ वहां कबीला बनु साद से चले। मकसद क्या था? अनाज पानी, खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। हम सब व्यवस्था लेकर हमारे कबीले में आए क्योंकि हमारे कबीले के बच्चे भूखे प्यासे हैं। अब ये व्यवस्था करने के लिए पूरी औरतों की जमात चली मक्का मुकर्रमा है। बोलो कहां पर आ गए? मक्का में आए। तो मक्का में आए तो मालूम है 50% मक्के का भी वही हाल है। यहां भी बारिश नहीं है, यहां भी अनाज नहीं है, यहां भी लोग परेशान है। तो किसी ने शीमा को कहा मदीने जाओ, तुम्हारे भाई बादशाह है, शहंशाह है और इतना पैसा आता है और इतना पैसा लोगों में लुटाते, अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, सबको दे देते हैं। और याद है तुम्हारे भाई का नाम याद है? तो शीमा ने कहा याद है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। मोहम्मद बिन, नाम मोहम्मद और उनके अब्बा का नाम। अब कहा उनके पास जाओ। तो कुछ लोगों ने क्या कहा, ए शीमा नहीं जाना, वहां नहीं जाना, बहुत बड़े बादशाह है, तुम लोग सब गरीब हो, तुम्हारे कपड़ों के ठिकाने नहीं है, वो बहुत बड़े बादशाह है और बादशाह के दरबार में जाने के लिए कुछ होना चाहिए। शीमा ने जब सुना कि मेरे भाई, बोलो कौन, मदीने में है, कहा चलो चलते हैं। अब कोई छोटा मोटा सफर नहीं था, 600 किलोमीटर का सफर तय करते 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 आज जहां मस्जिद कुबा है, कुबा, वहां शीमा ने सारी औरतों को खड़ा किया और कहा कि तुम यही रहो, अब मैं अकेली आगे जा रही हूं। अब शीमा पूछते पूछते हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे से 10 कदम दूर खड़ी हो गई। वहां कोई शख्स मिले, उनको कहा जाओ अंदर जाकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कहो, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कहो बहन आई है। कौन आई है? और कितने जमाने के बाद, कहां दूध पीने के वक्त की मुलाकात और अब की मुलाकात, यानी कई साल गुजर गए। कहा जाकर कहो बहन शीमा आई है। तो जिनको कहा ना, उन्होंने कहा ये हमारे नबी की कोई बहन नहीं है, आप वापस जाए। तो शीमा ने कहा आप पैगाम तो पहुंचाओ, पैगाम पहुंचा दो, वहां से मना कर देंगे, मैं यहां से चली जाऊंगी, लेकिन जवाब तो लेकर आओ। ओहो मेरे दोस्त, तो दिल को रुला देने वाली बात है। जहां हमारे नबी को पैगाम मिला और हमारे नबी कुछ भी काम में होंगे और पैगाम मिला कि शीमा शीमा मेरी बहन आई, ओहो हमारे नबी की आंखों में उस वक्त जो आंसू की लड़ियां आई है और खड़े हो गए और सीधे अपनी चादर मुबारक जो आपके कंधे मुबारक पर थी उसको उठाया और दरवाजे के बाहर आए और देखा, शीमा को देखा, कहा आओ मेरी बहन आ जाओ, और कहा चादर बिछा दो। हमारे नबी ने चादर बिछाया, कहा शीमा जमीन पे चल के नहीं आओगी, मेरी चादर होगी, उस पर तुम्हारे पांव होंगे और तुम चलते हुए मेरे पास आओगी। ये कहकर तो शीमा पहले तो घबराई, कहा नहीं मोहम्मद तुम मेरे पास, कहा नहीं मुझे, तुमको मेरी चादर पे से ही चलकर आना होगा। खैर आए। उसके बाद में क्या हुआ मालूम, शीमा थोड़ी घबरा रही थी। भाई कोई भी घबराए, इतने बड़े रौबदार चेहरे वाले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे नबी ने हंसने हंसाने के लिए क्या किया, अपना यूं कंधे को यूं उठाया, कहा देखो ये निशान दिखा, ये निशान दिखता है? शीमा ने कहा दिखता। बचपन में तुमने काटा था, बचपन में हम खेल रहे थे तो मैंने तुमको धक्का दिया था, तुमने मुझे यहां काटा था, वो निशान आज भी मौजूद है। और हमारे नबी ने रोते रोते कहा शीमा रोजाना वो निशान देखकर तुम्हें याद कर सकता हूं,
روزانہ وہ نشان دیکھتا ہوں تو میں یاد کرتا ہوں کہ میری بہن ہے شیما، لیکن پتہ نہیں کہ کہاں ہے، کبھی مجھے جبرائیل نے بھی نہیں بتایا کہاں چلے گئے، کیا معاملہ ہے، لیکن یہ نشان دیکھ کر تو میں بس شیما نے جب یہ نشان دیکھا تو شیما بھی روئی، بہت دیر تک باتیں ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن اب جانے نہیں دوں گا، اب جانے نہیں دوں گا، اب تم میرے پاس رہ جاؤ گی اور جو چاہیے تمہیں میں دوں گا۔ شیما نے کہا نہیں، میں وعدہ کر کے آئی ہوں، میں میرے قبیلہ بنو سعد والوں سے وعدہ کر کے آئی ہوں، وہاں کھانے کے لالے ہیں، وہاں بھوکے ہیں، غریب ہیں، میں وہاں کا وعدہ کر کے آئی ہوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر نکلے اور فرمایا جتنے مدینہ والے ہیں جس کے پاس جو ہو آج میری بہن آئی ہے ان کے دامن کو بھر دیا جائے۔ آپ سوچو کتنے لوگ آئے ہوں گے اور کتنا ہدیہ آیا ہوگا، کتنا تحفہ آیا ہوگا، اونٹ کے اونٹ تحفے سے بھرے جا رہے۔ جب سارے اونٹ تحفے کے بھر گئے، ہمارے نبی نے فرمایا شیما جتنے گھنٹے آرام کرنے آرام کرو، سامان ہے میں تمہاری خدمت کروں گا۔ شیما نے کہا نہیں ہم کو جلدی جانا ہے، لیکن شیما نے کہا میں جا رہی ہوں لیکن میرے بھائی ایک کام کرو نا۔ کہا کیا کام کرو؟ کہا جو کلمہ تم نے پڑھا وہ کلمہ مجھے بھی پڑھا دو نا۔ یعنی اب تک جو بھائی بہن کا معاملہ تھا، ہمارے نبی جانتے تھے کہ میری بہن ایمان والی، کہ کلمہ تو اب پڑھ رہی ہے نا، اب پڑھ رہی ہے، جب سارا سامان آ گیا تب کلمہ پڑھ رہی ہے۔ تو ہمارے نبی نے تو ایک کافرہ بہن کے ساتھ اچھا سلوک کیا نا۔ بس ہمارے نبی نے جیسے دیکھا کہ شیما نے کلمہ پڑھا، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ایک بھائی کے ذریعے سے بہن کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد اب سننا جو معاملہ، اب ایک اونٹ لایا گیا، کیونکہ سارے اونٹوں پر تو سامان لدا ہوا تھا، ایک اونٹ لایا گیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا اونٹ تھا۔ اتنا پیارا اونٹ لایا گیا، ہمارے نبی نے فرمایا شیما بھائی کی طرف سے یہ ہدیہ قبول کر لے۔ اب اونٹ بیٹھا ہوا ہے تو شیما بیٹھنے جا رہی ہے، ہمارے نبی نے کہا نہیں ایسے نہیں بیٹھو گی، ایسے نہیں۔ ہمارے نبی ایسے بیٹھ گئے، ایک پاؤں نیچے ایک پاؤں تھوڑا اوپر، کہا شیما تیرا ایک پاؤں میرے ہاتھ پر ہو، میرے پاؤں پر ہوگا اور دوسرا پاؤں میرے یوں ہاتھ پر ہوگا اور اس طرح تم اونٹ کے اوپر بیٹھو گی۔ تو شیما نے کہا نا، جب محمد بن عبداللہ کہتی تھی تو آپ کے چادر پر آنے شرم آتی تھی، اب محمد الرسول اللہ کہتی ہوں تو رسول کا پاؤں نیچے میرا پاؤں پر، رسول کا ہاتھ نیچے اور میرا پاؤں پر۔ ہمارے نبی نے کہا نہیں، آج تیرا پاؤں مبارک میرے پاؤں مبارک پر اور تیرا دوسرا پاؤں میرے ہاتھ مبارک پر، تاکہ قیامت تک آنے والے ہر بھائی کو پتا چلے کہ بہن کا مقام کیا ہوتا ہے، اور قیامت تک آنے والے کو پتا چلے کہ محبت کس کو کہا جاتا ہے۔ میرے پیاروں، اس طرح ہمارے نبی نے بٹھایا۔ اچھا بٹھا تو دیا تو شیما روتے روتے، عورت تھی نا، روتے روتے مجھے آپ کی بہت یاد آئے گی۔ ہمارے نبی کو وہ سمجھے کہ ابھی ہمارے نبی جا رہے، ہمارے نبی نے فرمایا نہیں دوسری عورتیں کہاں ہیں؟ کہا مسجد قباء کے پاس۔ ہمارے نبی نے فرمایا تیرے اونٹ کی رسی میں پکڑوں گا، مسجد قباء تک تجھے لے کر جاؤں گا۔ میرے دوستو 4-5 کلومیٹر تک ہمارے نبی چلتے گئے، خود بھی روتے گئے، شیما بھی روتی گئی، خود بھی روتے گئے، شیما بھی روتی گئی۔ جب مسجد قباء آئی اور ساری عورتوں نے جب سامان دیکھا، ساری عورتوں کی عقلیں حیران ہو گئی، اور شیما نے آ کے جو اپنے بھائی کے بارے میں روتے روتے سنایا، اور جب وہ قافلہ روانہ ہوا، ہمارے نبی اور صحابہ اس وقت تک کھڑے رہے جب تک قافلہ نگاہوں سے دور نہیں نکل گیا۔ اور پھر ہمارے نبی انکوائری کرتے گئے میری بہن کا کیا حال ہے، میری بہن کا کیا حال ہے۔ پتا چلا کہ شیما مکہ پہنچی، مکہ مکرمہ سے اپنے قبیلہ پہنچی اور اپنے بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعریف کی کہ 48 گھنٹے میں 370 لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ یہ ہے محبت میرے پیاروں۔ آج ہم لوگوں کو محبت، بہن تو دور کی بات، ماں سے محبت کرنا ہو تو بیوی سے ڈر لگتا ہے، ابا سے محبت کرنا ہو تو ڈر لگتا ہے۔ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ہاں یہ ہے، پریشر تو ہے گھر میں، آج بڑا پریشر ہوتا ہے گھر میں کہ بھائی اگر بہن کو کچھ دے دے اور بیوی نے دیکھا، آہا گھر میں کربلا کھڑا ہو جاتا ہے، ماتم کھڑا ہو جاتا ہے کہ آج تک بیوی کو نہیں دیا اور کس کو پہنچایا؟ اس کی کون ہو گئی؟ ننند ہو گئی نا، ہاں بہن کو پہنچایا، ماں کو پہنچایا۔ اور جیسے میں نے کہا نا کہ اگر کسی کو اپنے اندر یہ 3 چیزیں پیدا کرنا ہے، کسی کو جھوٹ بولنے کی بہت عادت ہے لیکن آج جمعہ میں وہ ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ اب سے میں سچ بولوں گا۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرو، بولو سچ بول۔ حالات آئیں گے حالات آئیں گے، لیکن ہم کیا بولیں گے؟ سچ بولیں گے۔ بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور نمبر 2، کسی کو دھوکہ
نہیں دیں. اگر آپ نے کسی کا قرضے میں پیسہ لیا ہوئے نا، اگر اللہ نے دیا ہے نا، جا کے دے دو. ارے بولو جا کے دے دو سب. کیونکہ آپ نے اگر قرضہ لیا ہے مثال کے طور پہ 50,000 روپیہ، تو آپ کے پاس نیا موبائل آیا، وہ کیسے آیا؟ آپ کے پاس اچھا چشمہ کیسے آیا؟ آپ کے پاس اچھی گھڑی کیسے آئی؟ آپ کے پاس اچھی بائک کیسے آئی؟ جو چیز آپ کے پاس آئی ہے، اگر اسی کو تھوڑا چھوٹا کر دیتے اور وہ دے دیتے تو ہمارا نام دھوکے والوں میں نہیں ہوتا. اور یاد رکھنا، جو دھوکہ دیتا ہے نا، اللہ فرماتے مرنے سے پہلے تو بھی بہت بڑا دھوکہ کھائے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو سچ بولیں گے. نمبر 2 بولو دھوکہ، اور نمبر 3 آپس میں محبت. کسی سے بات نہیں کرتے ہو، کر لو بات جا کے. ہاں بہت سارے ہوتے ہیں، پڑوسی سے بات نہیں کر رہے، چچا سے بات نہیں کر رہے، خالہ سے بات نہیں کر رہے، پھوپھو سے بات نہیں کر لو، جا کے بات کر لو. اب یہ سوچنا ان کی غلطی کہ میری غلطی، تو شیطان کبھی بھی آپس میں ملنے نہیں دے گا. بولو شیطان کبھی بھی آپس میں ملنے نہیں دے گا. سوچ لے، اس کی غلطی میری غلطی، میرے کو اس سے کوئی مطلب نہیں. میں جاؤں گا اور یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ وہ میرے بڑی عمر کا کہ چھوٹے عمر کا. میں جا کے میں معافی مانگوں گا. اچھا یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ سامنے والا معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. میرا کام ہے معافی مانگنا، اور اللہ کی قسم آپ معافی مانگ لو. ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں. فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے واسطے معافی مانگے گا، اللہ اس کو عزتوں ہی عزتوں سے مالا مال کر دے گا. اور جب ہمارے نبی کہہ دے عزت ملے گی، تو دنیا کا کوئی راندر والا یا کوئی سورت والا یا کوئی انڈیا والا ہماری عزت کو ختم کر سکتا؟ اس لیے 3 کام کرنا. اور 3 کام کرنے کے لیے میں نے کہا نا، 1 کام کرو آٹومیٹک 3 کام آئیں گے. سچ بولتے ہو جاؤ گے، دھوکہ نہیں دو گے، محبت کرو گے. اور وہ کام کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے. نماز میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ جتنے دین کے شعبے ہیں آٹومیٹک ہمارے اندر آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ بہت زیادہ ایمان کے شعبے. ایمان میں کتنے شعبے ہیں؟ بخاری شریف میں الایمان بضع و ستون شعبہ. بخاری شریف میں لکھا ایمان کے 60 شاخیں ہیں. کسی روایت میں لکھا ایمان کی 70 شاخیں ہیں. کسی میں لکھا ایمان کے 80 شعبے. ارے بھائی اتنے شعبے پر کب عمل کریں گے؟ بہت آسان طریقہ بتایا، 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، آٹومیٹک پورا دین اور شریعت ہمارے اندر آئے گی. تو کون کون تیار ہے؟ چلو وقت ختم ہو رہا ہے. کون کون تیار ہے؟ سب پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ تینوں باتیں ہماری زندگی میں آئے گی. اور میرے دوستو، جو میں نے حضرت شیمہ کا واقعہ سنایا، واقعتاً ہمارے دل کو ہلانے والا واقعہ ہے. اگر ہم اپنی بہن سے غلط سلوک کرتے ہو، بھائی سے، ماں سے، ابا سے، خاندان سے، دنیا والوں کے سامنے اچھے بنتے ہو اور گھر میں اور خاندان میں ہم برے ہو، تو سمجھنا اس سے بڑا برا آدمی کوئی نہیں ہوگا. اس لیے ہم سب ارادہ کر کے چلے. تھوڑا اپنے اوپر مار پڑے گی، لیکن انشاءاللہ وہ مار آگے چل کر ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.